إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو میرا آپ کا اس پوری کائنات کا اکیلا خالق مالک پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قربانیوں کوششوں اور محنتوں سے یہ دین اسلام مجھ اور آپ تک پہنچ سکا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، آج جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھوں گا وہ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ اور اس کے مسائل ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے اللہ کے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم جو ان کو پاک کرے، وتزکیہم اور ان کی اصلاح کرے، وصلی علیہم
اور آپ ان پر اطمینان کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں اطمینان اور سکون کا باعث ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر نماز فرض ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نماز کا اقرار کر لے تو اس کے بعد اس پر جو فریضہ جو اس پر فرض ہوتا ہے کرنے کا کام، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کی، یا معاذ انک تأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب دی ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جس کی طرف تم انہیں بلاؤ گے وہ شہادتین کا اقرار ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ تمہاری اس بات کو مان لیتے ہیں، شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو آپ انہیں اس بات کی حکم دو، اس بات کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس فریضے کو بھی مان لیتے ہیں، فَعَلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افترض عَلَيْهِمْ زَكَاةً صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں، نماز کا اقرار کر لیتے ہیں، تو تیسری چیز جو ان پر فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غرباء اور فقراء تک پہنچائی جائے گی۔ محترم حاضرین، دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 11 مقامات پر زکوٰۃ کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ 11 مقامات پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے بارے میں ابھارا ہے۔ اس میں سے ایک آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں جا بجا تقریباً 10 مقامات پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کی آیتوں ہی میں دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کی 10 آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ اس کی حکمت مفسرین کرام بتلاتے ہیں، جیسا کہ نماز جب اللہ کا حق ہے، بندہ جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اسے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس سے مسلم معاشرہ، مسلم کمیونٹی، مسلم سماج کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مسلم سماج کے مالی مشکلات، مالی مسائل، مالی پریشانیاں اس فریضے کے ذریعے حل ہوتی ہیں اگر ہم اس فریضے کا صحیح سے استعمال کریں۔ محترم حاضرین، اب آئیے ہم جانتے چلیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو زکا یزکی تزکیۃً و زکاتً سے نکلا ہوا ہے، جس کے 2-3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے پاک کرنا، ایک معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، گندگیوں سے، برائیوں سے، ہر طرح کی قسم کی بیماریوں سے پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ انسان کو دل کی جو بیماریاں ہیں، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، مال کی محبت ہے، ایسی بیماریوں سے یہ زکوٰۃ انسان کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ بڑھوتری کے ہیں، نمو کے ہیں، یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان کے اچھے اخلاق میں، اچھے اعمال میں، اس کے مال میں برکت اور بڑھوتری کا سبب بنتی ہے، اسی وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم،
तुतहिरुहुम मिनल अखलाक़िर रज़ीला, کہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ ان کو برے اخلاقوں سے پاک کرتی ہے، نفس کی بخیلی سے، کنجوسی سے، مال کی محبت سے، غریبوں کی نفرت سے، ان تمام بیماریوں سے زکوٰۃ انسان کو پاک کرتی ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کی اصلاح کرتی ہے، ان کے مال میں بڑھوتری کرتی ہے، ان کے اچھے اخلاق میں بڑھوتری کرتی ہے، غریبوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسلام کی نظر میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو مال عطا کیا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور وہ مال بھی نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس پر سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ انسان نکال کر، اللہ رب العالمین نے چند مصارف بتائے ہیں کہ ان مصارف پر خرچ کرے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کب اور کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ کیا زکوٰۃ مسلمان، جیسا کہ حدیث معاذ میں معلوم ہوا تھا ہمیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ بتائیے اس کے بعد ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو کیا زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ انسان کا مال جو ہے نصاب کو پہنچے۔ شریعت نے ایک مقدار بیان کی ہے، ایک مقدار متعین کی ہے شریعت نے، اگر انسان کا مال اس متعین مقدار کو پہنچ جاتا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تب ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ انسان کے پاس 1000 روپے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 100 روپے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ شریعت نے ایک مال کی مقدار بیان کی ہے کہ اتنا مال اگر اس کے پاس ہے تو وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور دوسری شرط دیکھیے، اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی آسانیاں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا جیسے ہی انسان اس مال کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو فوری طور پر زکوٰۃ نکالے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ اس پر 1 سال گزرنا چاہیے، جس کو اصطلاح میں حولان حول کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس نصاب کے متعلق مال آپ کے پاس آ گیا، اب اس کے بعد آپ کے پاس وہ مال 1 سال تک رہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ محترم حاضرین، اچھا اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ کیا زکوٰۃ ہر مال پر فرض ہے، یا زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی چند خاص چیزوں میں زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے 4 اصناف بتائے ہیں، 4 قسم کے مال ایسے ہیں جس میں انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سب سے پہلا مال کیا ہے؟ جانور ہے، یعنی اگر کوئی انسان، جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کے پورے جمع پونجی مال کیا ہوتا ہے، وہ جانوروں کو پالتا ہے، مویشیوں کو پالتا ہے، اس کے دودھ سے، اس کے اون سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مالوں میں سے سب سے پہلا مال کیا ہے؟ جانور ہے۔ اب جانوروں میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کی مختلف زکوٰۃ بیان کی ہے۔ اگر کوئی اونٹ پالتا ہے، اگر اس کے پاس 4 اونٹ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ ہو جاتے ہیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر عطا کرے گا، 5 سے لے کر 9 تک 1 بکری ہی ادا کرے گا۔ اب اگر اس کے پاس 10 اونٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت اسے 2 بکریاں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح 20 پر 4 تک ہر 5 پر 1 بکری بڑھاتا جائے گا، 20 پر 4 اونٹوں تک وہ 4 بکریاں ادا کرے گا۔ اب اگر اس کے پاس 20 پر 5 اونٹ ہو جاتے ہیں، 25 اونٹوں کا اگر وہ مالک ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی زکوٰۃ اسے اونٹوں ہی سے ادا کرنا ہے، یعنی اسی قسم سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا گائیوں کا بھی نصاب ہے۔ اگر کوئی انسان گائے بیل وغیرہ پالتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 گائے ہونے تک یا 30 بیل ہونے تک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کے پاس 20 پر 9 گائے بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس 30 گائے ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس 30 گائے اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 بکریاں کم سے کم کسی کے پاس ہو تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 40 بکریاں، 30 پر 9 اگر بکریاں کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریوں سے لے کر
120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ اب اس کے بعد 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالے گا۔ اگر اس کے پاس 190 پر 200 بکریاں بھی ہے تو وہ کیا ہے، زکوٰۃ میں 2 بکریاں نکالے گا۔ اگر اس کے 201 بکریاں ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسے 3 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 پر 1 بکری نکالنا ہے۔ تو یہ دیکھیے زکوٰۃ کا جو پہلا اصناف ہے، پہلی صنف ہے وہ جانور ہے۔ اگر کوئی انسان صرف جانور ہی پالتا ہے، اس کے پاس اتنی مقدار میں جانور پہنچ جاتے ہیں تو تب اسے زکوٰۃ اس پر ادا کرنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اصناف میں سے دوسری صنف کیا ہے، زمین کی پیداوار ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین نے اناج سے نوازا ہے، تمہارے پاس زمین ہے، تم اس میں کھیتی اگا رہے ہو، اناج اگا رہے ہو، تو جس دن تم اناج کاٹو گے اس وقت اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ صرف یہ ایک قسم ایسی ہے زکوٰۃ کی جس میں حولان حول نہیں، بلکہ جب آپ اناج کاٹیں گے اس وقت زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ کیا اس میں بھی کیا جتنا بھی کاٹے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان کیا ہے، نصاب بتلایا ہے۔ اگر 5 وسق اناج نکلتا ہے تو ایسے صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 5 وسق کسے کہتے ہیں؟ ایک وسق میں 7 صاع ہوتے ہیں اور ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھیں گے تقریباً 650 سے 700 کلو کے تقریباً اگر اتنا اناج نکلتا ہے تو تب آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر اس سے کم نکل رہا ہے، کسی کو 500 کلو ہی اناج آ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ 5 وسق پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اب دیکھیے اگر سال میں 2 مرتبہ کھیتی ہو رہی ہے تو اسے 2 مرتبہ نکالنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب بھی آپ اناج کاٹ رہے ہیں اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ میں کیسے ادا کرنا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ انسان کے 5 وقت ہے تو زکوٰۃ نکالے گا۔ کتنی زکوٰۃ نکالے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خود سے پانی نہیں دیتا ہے اسے، مثال کے طور پر اس کی زمین ندی کے بازو ہے یا تالاب کے بازو ہے جسے اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے جگہ پر ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل سے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اب ایسی جگہ پر وہ اناج اگا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعشر، کہ جس زمین کی کھیتی، جس زمین کا اناج خود بخود اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انسان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر 750 کلو اگر اسے نکل رہا ہے تو اس میں سے 70 پر 5 کلو زکوٰۃ کے وہ نکال کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ اناج کی۔ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے، یعنی اس کے کھیت میں کیا ہے، ندی کے بازو نہیں ہے یا بارشیں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہے، بوڑیوں سے سینچ کر یا محنت کر کر موٹر لگا کر زمین کو سینچتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں 20 یعنی اس کا آدھا 5% زکوٰۃ ہوگی، 5% زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی انسان کے پاس اگر 1000 کلو آتا ہے اور اس میں وہ محنت کیا ہے تو کیا کرے گا، اس میں 50 نکال کر وہ دے گا 5% کے حساب سے 50 کلو۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھیے دین اسلام کے احکامات ایک دم آسان ہیں، انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تیسری صنف کیا ہے، سونا اور چاندی، اور اسی میں روپیہ اور پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے اسے سونے اور چاندی سے نوازا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور اسی کو وہ جس طرح آج ہم لوگ نوٹ استعمال کرتے ہیں، پیسے کرنسی استعمال کرتے ہیں، اس زمانے کی وہ کرنسی تھی، اسی وجہ سے آج کے زمانے کی کرنسی کو اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس سونا اور چاندی ہو یا اتنا پیسہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہے، اب سونے اور چاندی کا نصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا نصاب کیا ہے، 20 دینار ہے۔ آج کے حساب سے اگر حساب کریں تو 80 پر 5 گرام سونا اگر کسی کے پاس پایا جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس پر اسے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا نصاب کیا بتایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاندی کا نصاب 200 درہم، یعنی تقریباً 590 پر 5 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ، چاندی کے اوپر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔
اور حولان حول ہونے کے بعد، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد۔ تو دیکھیے اب انسان اپنا حساب کرے گا، اس کے پاس جتنا سونا ہے گھر میں، اگر وہ سونا 80 پر 5 گرام سے بڑھ کر پہنچتا ہے تو کیا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کیا ہے اس کے پاس 100 گرام سونا ہے تو وہ زکوٰۃ کیا ہے پورے 100 گرام پر نکالے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے 80 پر 5 گرام تک کیا ہے زکوٰۃ فرض نہیں کیا تھا، اسے چھوڑ کر 15 گرام میں سے نکال لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پورے 100 گرام میں سے کیا ہے زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ اب زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے کہ آپ اس میں سے 2.5%، کتنا 2.5%، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 100 روپے ہیں، یعنی حساب کریں گے تو 100 روپے میں 2.5 روپے نکالیں گے، یعنی جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ، جتنا مال آپ کے پاس ہے اسے تقسیم کر کر اس کا 40واں حصہ آپ کیا ہے زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں گے۔ یہ کیا ہے زکوٰۃ کی تیسری صنف تھی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا چوتھا مال کیا ہے عروض التجارہ، اگر آپ کے پاس کوئی شاپ ہے، آپ نے کوئی دکان رکھی ہے، آپ کی کوئی آپ بزنس کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اگر کب نصاب کو پہنچے۔ اس کا نصاب کیا ہے سونے اور چاندی کا ہی نصاب ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ کے دکان میں اتنا مال ہے کہ اس کا نصاب سونے اور چاندی کو پہنچتا ہے، تو آپ پورے سال کا حساب کرنے، پورا سال گزرنے کے بعد آپ کے دکان میں جتنا مال ہے وہ اور آپ کا بینک بیلنس جتنا ہے وہ دونوں، ایسا نہیں کہ صرف مال میں نکال دیے۔ اب کوئی انسان بزنس کیا، اس کے دکان میں کیا ہے 2 لاکھ کا مال ہے اور 2 لاکھ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، تو 4 لاکھ میں نکالے گا، صرف 2 لاکھ میں نہیں بلکہ 4 لاکھ میں وہ کیا ہے اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ 4 اصناف تھی، 4 قسم کی چیزیں تھی جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زکوٰۃ اس میں فرض ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ ہے، مثال کے طور پر انسان کا گھر ہے استعمال کا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کی قیمت 1 کروڑ بھی کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس کار ہے، گاڑی ہے، استعمال کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھے، سونے اور چاندی جو زیورات ہے اسے مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی میں آپ اگر زیورات کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شاید عید الفطر کے موقع پر آپ عورتوں پر سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، آپ ان کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، تو نبی کریم صلی اللہ کنگن جب ہاتھ میں تو استعمال کی چیز ہے، ہاتھ میں اگر پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عورت استعمال کر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ تو اس عورت نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں کیا ہے یہ انگار کی شکل میں جو ہے ان کے سونے کے جو کنگن ہیں اسے انگارے کے کنگن بنا کر اللہ رب العالمین تمہیں پہنائے، کیا تمہیں اس بات سے خوشی محسوس ہوگی؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سونے کے اگر زیورات، چاندی کے زیورات ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کوئی اس میں استعمال کی چیز ہے بول کر نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ سونے کے کنگن پر اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ دیے نہیں دیے، تو انہوں نے بتلایا نہیں دیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو ورنہ کل قیامت کے دن یہ سونے کے کنگن تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ سبب بن جائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ اب زکوٰۃ انسان نکالتا ہے تو کہاں پر خرچ کرے گا، کسے دے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرض زکوٰۃ ہے اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، یعنی انسان 8 جگہوں پر اس مال کو خرچ کرے گا۔ پہلا کیا ہے انما الصدقات للفقراء کہ صدقات جو ہے غریبوں کا یہ حق ہے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم کہ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صنف کو وہاں پر بیان کیا کہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک قسم کیا ہے غریبوں کی ہے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کے پاس زندگی گزارنے کے سہولتیں نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو، ایسے انسان کو غریب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
ज़कात के मुस्तहिक़ीन में से गरीब है। मुआशरे का गरीब तबक़ा ये ज़कात का मुस्तहिक़ है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल मसाकीन। दूसरा जो ज़कात का मुस्तहिक़ तबक़ा है वो कौन है? मिस्कीनों का तबक़ा है। मिस्कीन किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि अल्लामा सादी रहमतुल्लाहि अलैह अल्लामा शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं अपनी किताब तफसीर आयतुल अहकाम, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें कुरान मजीद में जितने आयतें अहकाम से मुतअल्लिक़ थी उन्होंने उसको जमा किया है। उस किताब में इस आयत की तफसीर में वो बयान करते हैं, इस आयत की तफसीर में वो बयान करते हैं कि फ़कीर किसे कहते हैं? जिसके पास ज़िंदगी गुजारने यानी निस्फ़ मऊना, अगर इंसान घर में उसे 100 रुपये की ज़रूरत है तो उसके पास 50 रुपये से भी कम है तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? फ़कीर बोलते हैं। जिसके पास अगर मिसाल के तौर पर घर में 100 रुपये की ज़रूरत है उसे घर चलाने के लिए, उसके पास 40 रुपये है या 50 रुपये है, आधे से कम अगर उसके पास पैसे हैं तो ऐसा इंसान क्या है? फ़कीर है। और मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन वो इंसान जिसके पास आधे से ज़्यादा यानी घर चलाने का ख़र्चा अगर उसके 100 रुपये है लेकिन उसके पास 100 रुपये पूरे नहीं है बल्कि 70 रुपये है, 60 रुपये है, जो 30 रुपये का मोहताज है, 40 रुपये का मोहताज है, ज़कात के माल में से उसे दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ये मिस्कीनों का भी हक़ है। किसका हक़ है? मिस्कीनों का भी हक़ है। लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तीसरा हक़ किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले बैतुल माल कायम था। क्या होता था? पूरे मुसलमान अपनी ज़कात एक जगह जमा करते थे, बैतुल माल में जमा किया जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जमा करने के लिए सहाबा को भेजते थे। तो सहाबा दूर दराज गाँव में जाते थे, ज़कात वसूल कर लाते थे, 1 महीना 1.5 महीना अपने घरों से बाहर रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उस मेहनत का बदला देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़कात के माल में से उनको भी दिया जा सकता है, अगरचे कि वो अपनी जगह मालदार क्यों ना हो, लेकिन उजरत के तौर पर उनको उसमें से दिया जाएगा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात के माल वसूल करने के लिए भेजा था। तो जब वो लेकर आए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उसमें से उन्हें कुछ दिया उजरत के तौर पर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने ये क्या है माल के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर किया है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे पास बिन मांगे आ रहा है, जो तुम्हारी उजरत है, तुम उसे ले लो और चाहे तो फिर दोबारा तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, यानी दुगना अजर आप कमा सकते हैं। एक आपकी नीयत का सवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इस उजरत को भी अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है लेकर गरीबों को दे दो। तो इससे मालूम होता है कि ज़कात वसूल करने वालों को भी उसमें से दिया जा सकता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। चौथी किस्म किसकी है? मुअल्लफ़ा अल-क़ुलूब की है, यानी वो मुसलमान जो अभी अभी इस्लाम कबूल किए हैं, उन्हें माली मुश्किलात का सामना होता है, वो अपने घर को छोड़कर आए हुए होते हैं, उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया होता है, उनके अखराजात बंद होते हैं, उनके खर्चे बंद होते हैं। ऐसे लोग माल के मुस्तहिक़ होते हैं, माली परेशानियों के शिकार होते हैं। तो अल्लाह के नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़कात के माल से उनके मसाइल भी हल किए जाएँ। ज़कात के माल से वो जो नए मुसलमान इस्लाम कबूल किए हैं, माली परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों को भी ज़कात का माल दिया जाएगा। और इसमें वो लोग भी आते हैं कि वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम नहीं लाए हैं, लेकिन अगर उनको माल दिया जाएगा, अगर उनको माल अता करे तो वो इस ख्वाहिश से कि मेरे जो है मेरा बैकअप प्लान है, मुझे संभालने के वास्ते, मेरी मदद करने के वास्ते लोग हैं बोलकर इस्लाम कबूल करेगा। अगर ऐसा गैर मुस्लिम भी है तो आप उसमें ज़कात का माल दे सकते हैं, आप उसे ज़कात का माल दे सकते हैं। इसी तरह शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, जो मुस्लिम माशरे को, मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा नुकसान पहुंचाने के पीछे लगा रहता है, अगर ऐसे इंसान को भी कुछ माल देकर उसका मुंह बंद किया जाए, उसे मुस्लिम माशरे को उसके शर से महफूज करने के लिए भी ऐसे शख्स को भी ज़कात दिया जा सकता है। और इसी तरह ऐसा शख्स अगर उसे कुछ देंगे, वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो मुसलमानों की भलाई करेगा, मुसलमानों के साथ अच्छा करेगा, तो ऐसे लोगों को भी इसमें ज़कात में से दिया जा सकता है। ये तमाम किस में आ जाते हैं? वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व फिर रिक़ाब। पाँचवा मसरफ़ ज़कात का माल आप कहाँ खर्च करेंगे? पाँचवा मसरफ़ है ग़ुलामों की आज़ादी में,
یعنی جب اسلام آیا تھا اس وقت غلاموں کا دور تھا، صرف اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت غلاموں کا دور تھا۔ یہ اسلام کی دین ہے کہ اسلام نے ہر گناہ پر غلام آزاد کرو بلکہ غلامی سے انسانوں کو آزادی دلائی۔ تو اس وقت اگر کوئی انسان، کوئی غلام اپنے آقا سے مکاتبہ کر کہ جو ہے میں اتنے پیسے دوں گا آپ مجھے آزاد کر دے، اب وہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر اپنے آقا سے اس نے کیا فرمایا، 1,00,000 روپے میں تمہارے کو دوں گا تم مجھے آزاد کر دو، اور اس کے آقا نے مان لیا، اب وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس 1,00,000 پیسے نہیں ہیں، تو ایسے میں کیا ہے، اگر اس کے پاس کچھ پیسے کم پڑتے ہیں تو اس کے آزادی کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اسے دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں غلامی تو ختم ہو گئی، تو آج یہ مصرف ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، آج بھی یہ مصرف باقی ہے کہ آج ہمارے کتنے نوجوان مسلمان بے قصور بے گناہ، جن کو صرف شبہات کے بنیاد پر، شک کے بنیاد پر ان کو کیا ہے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، ان کا کیس لڑا جائے تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں، رہا ہو سکتے ہیں، تو ایسے مصرف میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر ان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے واقعات ہم نے سنا کہ گھر کا ذمہ دار اکیلا وہی تھا، صرف محض شک کے بنیاد پر، شبہ کے بنیاد پر اسے اٹھا لیا گیا، اب اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ تمام جو ہے روڈ پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آزادی کے واسطے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اس کے بعد چھٹا مصرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے، چھٹا مصرف کیا ہے؟ قرض دار، یعنی کوئی انسان قرض لیا ہے، اس کے بعد خلاش ہو گیا ہے، قرض ادا کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو ایسے انسان کا قرض ادا کرنے بھی آپ زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ جو غارمین کہا ہے اس میں وہ طبقہ نہیں آئے گا جو اپنے طرف سے جس کے پاس مال ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے ہرگز، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد وفی سبیل اللہ رب العالمین کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کی ضرورت، زکوٰۃ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم اس دیکھیں تو آج یہ کیا ہے، جہاد کا دور نہیں ہے بلکہ نظریاتی جنگ چل رہی ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نظریاتی جنگ چل رہی ہے، ہم اس میں زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوئی چینل بنا دیے، اچھا چینل جس میں مسلمانوں کے خلاف جو میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف آئے دن طرح طرح کے الزامات، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل، 8واں مصرف ہے کہ مسافر، کیونکہ آج تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ATM کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، فون پے ہے، گوگل پے ہے، آج انسان کہیں بھی چلا جائے تو اس کے ساتھ اگر وہ پیسہ جیب میں نہ رکھے تب بھی اس کے پاس کارڈ کے ذریعے، فون کے ذریعے وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا کہ انسان اپنے گاؤں کا کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، راستے میں گیا، ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا تو پورا خلاش ہو گیا، اب اسے اپنے گاؤں کو جانا ہے، اپنے گھر کو واپس ہونا ہے تو اسے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے ابن السبیل کے لیے بھی ان کی مدد کر آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف تھے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ انسان ان 8 مصارف پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتا ہے۔ اب سوال کیا یہ 8 پر خرچ کرے گا یا کسی ایک مصرف پر خرچ کرے تو کافی ہو جاتا ہے؟ تو کسی ایک مصرف پر بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے مصارف پر خیال کرے، پورے مصارف پر خرچ کرے تاکہ ہر قسم کے معاشرے کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اب آئیے، اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی تفصیلات ہے، اور اس کے باوجود اسے معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس مال ہے، 1 سال گزر چکا ہے، پوری معلومات ہے، اس کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کے لیے عذاب کی وعید سنا رہا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو انسان جسے اللہ رب العالمین نے پیسہ عطا کیا تھا، مال عطا کیا تھا، سونا اور چاندی کے شکل میں اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اس پر فرض زکوٰۃ ہے اسے ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے اللہ کے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ کیا ہوگا عذاب؟ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں اسے پگھلائے گا۔ فتکوی بہا جبابہم، اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کے بازوؤں کو، وظہورہم ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، لو یہ تمہارا مال ہے، تمہارا خزانہ ہے جسے تم بچا بچا کر رکھتے تھے، غریبوں کا حق مار کر اپنے پاس رکھتے تھے، آج چکو اس کا عذاب، بول کر اللہ رب العالمین جہنم کے آگ میں تپا کر اس سونے کو ہمیں داغے گا۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 مقامات پر داغنے کا۔ اس کی علت یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی غریب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پر شکن پڑ جاتے ہیں، بولتے نا پیشانی پر شکن پڑ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فتکوی بہا جبابہم، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم، اس کے بعد کیا کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، پلٹتا ہے تو اپنا کندھا دکھاتا ہے تو ان کے کندھوں پر داغا جائے گا، وظہورہم، اس کے بعد پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے گھر میں، دھتکار کر ان کے پیٹھوں پر اللہ رب العالمین داغے گا۔ تو اس میں یہ لطیف نقطہ بیان کیا جاتا ہے، یہ 3 مقامات کا اللہ نے تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ یہ تو مال کا ہے، اچھا البتہ جس کے پاس جانور تھے اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، جس کے پاس جانور تھے، بکریاں پال رہا تھا، اونٹ پال رہا تھا، گائے پال رہا تھا، زکوٰۃ نصاب کو پہنچ گئی تھی، اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو لٹا دے گا زمین پر، اور اس کے جو جانور ہیں اس کو اس سے دنیا میں جیسے وہ صورت میں تھے اس سے بڑے، اس سے موٹے، اس سے تازے ایسے صورت میں لا کر اسے روندا جائے گا، اس کے جانور اسے کچلتے ہوئے گزرتے رہیں گے۔ یہی سلسلہ 50,000 سال یعنی قیامت کا دن ختم ہونے تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرَى سَبِيلَهُمْ إِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِمَّا فِي النَّارِ، اور اس کے بعد اگر اس کے دوسرے گناہ ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا، نہیں تو کیا اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ ایک بار گزر گئے، نہیں، گزرتے رہیں گے، جب آخری چلا جائے گا پھر پہلا جانور آئے گا، 50,000 سال تک یہ عذاب کا سلسلہ اس کے حق میں چلتا رہے گا۔ تو کیا ہے یہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب دنیا میں کیسے نقصان ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھائے، فوراً اٹھ کر گئے، تب ذکر اذکار تمام چھوڑ کر جیسے ہی سلام پھیرے ایک دم بولتے نا جلدی اٹھ کر گھر میں گئے۔ جا کر صحابہ پریشان، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہے عشاء کے بعد بیٹھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، کچھ دین کی باتیں بیان کرنا ہو تو بیان کرتے تھے، لیکن اس دن دیکھا کہ اللہ کے نبی فوراً سلام پھیر کر بھاگ رہے، گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بعد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا تھے؟ صدقے کے چند دینار تھے، یعنی جو زکوٰۃ کا چند مال تھا میرے گھر میں، درہم تھے، میں یہ مناسب سمجھا کہ رات گزرنے سے پہلے میں اس کو اس کے حقداروں تک پہنچا دوں، رات گزرنے سے پہلے میں اس کو اس کے حقداروں تک پہنچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آرام سے بیٹھ کر ذکر و اذکار کر کر جو بات چیت کرنی ہے کر کر آرام سے اٹھ کر جا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک تعلیم دینا چاہ رہے تھے، جیسے ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، تو آپ فوراً جو غریبوں کا حق ہے، جو اس کے مستحق ہے، ان تک اس مال کو پہنچانا ہے۔ اسی طرح اب دنیا میں مال انسان اگر چھپا کر رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت صدقۃ مال قط الا اہلکت، کہ اگر صدقہ زکوٰۃ کا مال تمہارے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس مال کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوساخ الناس ہے، یہ مال کا کچرا ہے، مال کی بیماری ہے، اگر آپ اس بیماری کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ کے مال کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ کیسے؟ آپ کے مال کی برکت چلے جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بیماری کے شکار ہو جائے، آپ مثال کے طور پر 2 لاکھ آپ کے پاس مال تھا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی تھی 5,000 کی، آپ نے ادا نہیں کی، اب یہ مال آپ کے لیے کیسے نقصان کا باعث بنے گا؟ آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بیماری آ جائے گی کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے، آپ کا پورا مال اڑ جائے گا۔
آپ کا پورا مال اڑ جائے گا. یا اگر گھر میں رکھے تھے کوئی چوری کر لے گا یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے. تو اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے پورے مال کو برباد کر دیتا ہے. اس کے پورے مال کو ادا کرنا ہے 2.5%، نہیں کرتا ہے تو 90% روپے بھی اس کے ساتھ پانی میں جائیں گے، اس کی برکت چلے جائے گی یا کسی حادثات کا وہ شکار ہو جائے گا. یہ چند اس کے نقصانات تھے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. میں نے بتا دیا کہ جہنم میں جو ہے داغ کر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مال میں زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اژدہے کی شکل میں اس مال کو بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ اژدہا اسے ڈستا رہے گا اور کہتا رہے، کیا کہے گا؟ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا جسے تو چھپا کر رکھتا تھا، غریبوں کا حق مار کر رکھتا تھا، اب لے اس کا مزہ چکھ. ڈستے رہے گا. تو یہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں اس چند نقصانات تھے. تو یہ زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچتی ہے، ہمارے پاس مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں کیا ہے، تساہل سے، غفلت سے، سستی سے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر اس کے جو مستحقین ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے. اب اگر انسان زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس سے کیا فائدے آتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے. اس کے نفس میں جو بری عادتیں تھیں، جیسے مال کی محبت، بخیلی کوئی اچھا سمجھتا، اسلام کا چھوڑو، معمول عام آدمیوں میں اگر کوئی انسان زیادہ بخیل ہے تو کیا بولیں گے؟ کیا بخیل ہے رہے، یعنی انسان اچھی عادت نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے. یہ مال، کنجوسی، بخیلی، نفس، مال کی محبت، یہ تمام چیزوں سے زکوٰۃ کیا ہے، آپ کو پاک کرتی ہے، بری عادتوں سے پاک کرتی ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فقراء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے، فقراء اور مساکین کی مدد ہوتی ہے. اسی طرح جو معاشرہ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، خود کفیل بن جاتی ہے. اگر آپ زکوٰۃ کو کما حق نکالتے ہیں، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، یا تو مالدار زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا نکالتے ہیں تو جو اس کے مصارف ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بھوک مری، کیا بولتے ہیں، تنگ دستی، فقیرانہ پن، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں پائی جا رہی؟ اس زکوٰۃ کا ہم لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا تو کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس کے ساتھ جنگ کر اس سے مال حاصل کروں گا. اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پورا مال نہیں، اگر کوئی انسان جانوروں کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور کو لانے کے لیے رسی باندھ کر لاتا تھا اور اللہ کے نبی کو لا کر وہ رسی دے جاتا تھا جانور کے ساتھ، اور میرے زمانے میں وہ رسی بھی اگر وہ نہیں دیتا ہے، میں اس کے خلاف کیا ہے، جہاد کروں گا، اس سے لڑ کر وہ رسی حاصل کروں گا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں، رحمہ اللہ کے دور میں، ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ انسان اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر باہر نکلتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا تھا. کیسے؟ انہوں نے زکوٰۃ کا صحیح استعمال کیا تھا. زکوٰۃ کے جو مصارف تھے اس میں انہوں نے اسے صحیح طور پر زکوٰۃ کے مال کو استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ خود کفیل بن گیا تھا. اور اسی طرح انسان آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ آسمانی آفتیں ہوں، زمینی آفتیں ہوں، بیماریاں ہوں، کچھ بھی ہو. آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا وہ قصہ سورہ قلم میں کہ باپ تھا، کیا کرتا تھا، غریبوں کو ان کا حق ادا کرتا تھا جب بھی کھیتی کاٹتا تھا. لیکن ان کی اولاد نے کیا کہا کہ اب کیا ہے، ہمارے والد نے بہت خرچ کر لیا، ہمارے والد نے بہت لٹا دیا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ رات میں چپکے سے جا کر پوری کھیتی کاٹ کر لا لیں گے. اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے اس پورے کھیت کو آفت اتار کر پورے رات تہس نہس کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان آفتوں سے بچ جاتا ہے، چاہے مالی آفت ہو، جسمانی آفت ہو، گھر والوں کی آفت ہو، ہر قسم کی آفتوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو ہمیں اس فریضے کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چند مسائل ہیں، ٹائم ہو گیا لیکن میں جلد بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اسی طرح زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی فقیر اور مسکین ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی فقیر اور مسکین ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ قدرت ہے کہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہو، فقیر ہو، اگر آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو اس پر ڈبل اجر ملتا ہے،
ڈبل اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر، کہ آپ نے کیا ہے مشکل اوقات میں، تنگ دستی کے مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں اپنے رشتہ داروں کا آپ نے خیال رکھا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن پر آپ خرچ کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کی اولاد پر آپ خرچ کرنا ہے، آپ کے بیوی پر آپ خرچ کرنا ہے، آپ کے والدین پر آپ خرچ کرنا ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واسطے رمضان میں سے نکالنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، رمضان میں سے نکالنا زکوٰۃ رمضان سے پہلے نہیں نکالنا ضروری نہیں، بلکہ آپ رمضان سے پہلے بھی اگر حولان حول ہوتا ہے نکالتے ہیں، نکالنا چاہتے تو نکال سکتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد سال ہونے والا ہے، رمضان میں نکال لیتے ہیں، ثواب زیادہ ملے، نیکیاں زیادہ ملے تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان میں ہی نکالنا، نہیں تو رمضان کے باہر نہیں نکال سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ زکوٰۃ جیسے یہ فرض ہو جاتی ہے آپ فوراً زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ آپ اس مال کو کافر اور مشرک کو نہیں دیں گے، سوائے ایک جگہ کے جو میں نے آپ کو بتایا، کس میں؟ اسلام لانے کا اگر اندیشہ، یعنی آپ کو یقین ہے کہ وہ اسلام لائے گا، یا کیا ہے مسلمانوں کے بھلائی کے میں کام کرے گا، یا مسلمانوں کو تکلیف دینے سے رک جائے گا، ایسے مقام پر صرف آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ البتہ غیر مسلم جو فقیر ہے ان آپ معمول صدقہ دے سکتے ہیں، معمول اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم فقیر آتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھگا دو، آپ ان کو اپنے معمول نفل صدقے میں سے دے سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے فرض جو صدقہ ہے اس میں سے آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تؤخذ من اغنیائہم، کہ ان کے مالداروں سے یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر وترد الی فقرائہم، ان کے غریبوں تک یعنی مسلمانوں کے غریبوں تک یہ مال پہنچایا جائے گا، زکوٰۃ کا مال، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں۔ نفل زکوٰۃ آپ غریبوں غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، نفل صدقات آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، دو میں گڑبڑ نہیں کرنا، نفل صدقات دے سکتے ہیں، جو فرض صدقہ ہے آپ وہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نے جو ہے غلطی سے کسی ایسے شخص کو دے دیا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے سمجھا کہ فلاں انسان ظاہری حالت سے لگ رہا تھا کہ غریب ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ مالدار تھا اصل میں وہ، آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی، بعد میں اگر آپ کو معلوم ہوا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اور ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کو حکومت کو ٹیکس جو ادا کر رہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ کو یہ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، ناداروں کا حق ہے، اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ 2.5% زیادہ نہیں، آج ہم کھانے میں پینے میں کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کتنے ہزار اڑا دیتے ہیں، کہ کپڑے خریدنا ہے ہزاروں کے اڑا دیتے ہیں، کھانا ہے ہزاروں کے اڑا دیتے ہیں، گھر میں آسائش کا سامان لانا ہے ہزاروں کے اڑا دیتے ہیں۔ جب ہمیں زکوٰۃ کی بات کہی جاتی ہے تو ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا، ہمارا نفس آگے نہیں بڑھتا۔ یہ کیا ہے؟ مال کی محبت، کنجوسی، بخیلی۔ زکوٰۃ دینے سے یہ تمام بیماریاں ہمارے نفس سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس جو تیسرا رکن ہے اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے مسائل کو جان کر اسے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے جو فوائد ہیں زکوٰۃ کے، ان فوائد سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمائے، اور اس کے نقصانات سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔